کلپ نمبر 648۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 70 سے 74 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کرنا ہے۔ قال، فرمایا جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کر کے پوری کر لو اور حرام سے باز رہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری امت کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ ترجمہ، اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ لعمرک، اے محبوب تمہاری جان کی قسم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام آپ کی جان کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ یہ مرتبہ صرف حضور اقدس علیہ السلام ہی کا ہے۔ اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ نوٹ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلام فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کا مقام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کی طرح فرماتے ہیں اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہے۔ ابن مردویہ اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ آیائے لعمرکا میں فرمایا تیری جان کی قسم اے محمد۔ ابو یعلا ابن جریر ابن مردویہ بیہقی ابو نعیم ابن عساکر بغوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جو اسے محمد علیہ السلام سے زیادہ عزیز ہو، نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی کی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے تیری جان کی قسم وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں۔ امام حجت الاسلام محمد غزالی احیاء العلوم اور امام محمد بن الحاج عبدری مکی مدخل اور امام احمد محمد خطیب کستلانی مواہب اللدنیہ اور علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں ناقل حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث طویل میں حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی نہ باقی انبیاء علیہ السلام کی، اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے قسم اس شہر کی ہدائی کے بخشش میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ ترجمہ،
تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا، یعنی سورج نکلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے اس حصے کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔